الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیہ نمبر 154 سے آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے 154 پڑھ تو لی تھی، لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکے تھے۔ آج پھر ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پچھلے ایک دفعہ سمرائز کر کے پیچھے دیکھ لیتے ہیں ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے۔ یہ اس لیے میں دہرا دیتا ہوتا ہوں کہ وہ کنٹیکسٹ، وہ نظم جو پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بات ملا کے دیکھ لی جائے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی۔ یہ جو سیکشن ہے یہ اپنے انجام کی طرف، اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ اس میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم نے ایک نئی امت کی تاسیس کر دی، یعنی اس کی بنیادیں اٹھا دی ہیں نئی امت کی۔ پچھلی امت کو ہم نے ریٹائر کر دیا ہے۔ اب وہ یعنی بنی اسرائیل نہیں رہے اس ذمہ داری کے حامل، جبکہ ان کی جگہ بنی اسماعیل آ چکے ہیں، اور شہادت حق کی، امامت کی ذمہ داری ہم نے ان کو دے دی ہے۔ اس کے ساتھ جو نعمت تھی، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ قرآن مجید کی صورت میں اس رسول کے ذریعے سے ملی ہے۔ شریعت ملی ہے، سنت ملی ہے، کتاب ملی ہے، اخلاقیات کی تعلیمات ملی ہیں، حکمت میں مبنی، ایمانیت پہ مبنی چیزیں ملی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل جل کے یہ بتا رہی ہیں کہ اس امت کے لیے ہم نے جو اس امت کو ہم نے اٹھانا تھا، اس کو انسٹال کرنا تھا، اس کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دینا تھا، اور اس کے ساتھ وہ نعمت جو اس کو دینی تھی زندگی گزارنے کے لیے، وہ سب کچھ اب اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور حوالے کر دینے کے بعد کہا کہ یہ وہ نعمت ہے، اب اس نعمت سے منہ نہیں آپ نے موڑنا، آپ نے ہمیشہ اس نعمت کی قدردانی کرنی ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرونی، اور یہ کہ اس نعمت کو مضبوطی سے اپنے دانتوں سے پکڑے رکھنا، اپنے گرفت میں، اپنے ہاتھوں میں لیے رکھنا، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارنا، یہ سراسر ہدایت ہے۔ اس سے منہ نہ موڑنا، اس سے منہ نہ موڑنا۔ ولا تکفرون کا لفظ آیا تھا کہ اب تم نے میری ناشکری نہیں کرنی۔ ناشکری کا انجام دیکھ لیا۔ پیچھے آیہ نمبر 40 سے لے کے ابھی تک جو کچھ ہم پڑھتے آ رہے تھے بنی اسرائیل کے حوالے سے، انہوں نے کیسے ناشکری کی، شریعت کے حوالے سے ناشکری کی، تورات کے حوالے سے ناشکری کی۔ ان کو جو حکم دیا گیا وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اس حد آگے بڑھے کہ اب وہ تعصب کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب وہ نبیوں اور رسولوں کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہر وہ چیز توڑ ڈالی جو ان سے کہا گیا تھا، جن عہد معاہدے میں ان کو باندھا گیا تھا۔ اب وہ رویہ اختیار نہیں کرنا، یہ تمہارے اندر یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ یہ پہلے سے ہی فور کر دیا گیا ہے امت مسلمہ کو کہ یہ تمہارے سامنے، یہ جو بنی اسرائیل کو رکھا ہے، پوری تاریخ کو رکھا ہے، وہ لوگ اس سٹیج پہ ان پہ بھی تمام حجت ہو چکا ہے، وہ منہ موڑ چکے، لیکن تم نے اس ہدایت سے منہ نہیں موڑنا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ اس سینس میں کہ ذمہ داریاں آپ کو دی جا رہی ہیں، یہ نعمت دی جا رہی ہے، نعمت کا جو شکر ادا کرنا ہے اس کے لیے بھی تمہیں چاہیے کہ اب استعانت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ یہاں پہ جو آیا آئی ہے 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نیچے اگر دیکھیں ٹرانسلیشن میں تو بریکٹ میں استاد محترم نے اس بات کو رکھا ہے کہ یہ نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں، یہ نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں، تو اب تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں گی، ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو۔ یہاں پہ صبر کا جو ہے نا مفہوم بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اپنے مکمل معنی میں ہے۔ مکمل معنی یہ کہ اس کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں، مثبت اور منفی۔ مثبت یہ کہ جو چیز آپ نے اختیار کر لی، اب اس کو آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، پرسویرنس کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، پرابلمس آئیں، ڈیفیکلٹیز آئیں،
ان سب کو آپ نے فیس کرنا ہے. اس سب کے لیے لفظ صبر آتا ہے، اور یہ صبر کا جو معاملہ ہے اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، گو کہ یہ انسانوں نے ہی اختیار کرنا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے ذریعے سے یہ حاصل کیا جائے. نماز کے لیے حاصل کیا جائے. نماز، کیونکہ ہم نماز کو ایک ریچول صورت میں ڈال چکے ہیں. ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں ہمارے ہاں عمومی جو تصور پایا جاتا ہے بس ایک رسم ہے جو ادا کر دی جاتی ہے. لیکن کیا قرآن مجید کے اندر جو نماز کا جو تصور دیا جاتا ہے یہ کیسے اور کن مرحلوں میں اور کس طرح انسانوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، بہت اہم چیز ہے. نماز وہ چیز ہے جو انسان کو قیامت سے پہلے اللہ کے حضور کھڑا کر دیتی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے. کل کو جب ہم نے قیامت کے سامنے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہ جو اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے اس سے پہلے اس دنیا کے اندر 5 وقت ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. اپنا حساب کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. پچھلی نماز سے اگلی نماز تک جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں وہ کس قدر ہم نے ادا کی، وہ پہلو ہے جس پہلو سے یہاں پہ نماز کا ذکر آیا ہے. یعنی نماز کن کن پہلوؤں سے ہمارے ساتھ متعلق ہوتی ہے، یہ ہم اپنے تصورات سے اپنی عقل کی بنیاد پہ اس چیز کو اخذ نہیں کریں گے، بلکہ جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جس طریقے سے بیان ہوا ہے نماز کیسے اور کس طریقے سے ہماری زندگیوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو تمہیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو بھی ادا کرنے کے لیے، جو نعمت دی گئی ہے اس کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے، اور جو آگے مشکلات آ رہی ہیں اس سے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ سرخرو ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھیں. نماز کا یہ والا پہلو اس سے پہلے 3 دفعہ آ چکا ہے. یہ اوپر میں نے آیا نمبر 45 لکھا ہے، 83 لکھا ہے اور 101 لکھا ہے. آئے ہم اس کو ایک دفعہ یعنی دیکھ لیتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے نہیں دیکھا تھا. آپ لوگوں کے سامنے اس کو اختصار کے ساتھ سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ کون سی جگہ ہیں، کیسے جو ہے نا یہ نماز متعلق ہوتی ہے. دیکھیں آیت نمبر 45 میں جب ہم تھے وہاں پہ، تو وہاں بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی تھی. دعوت یہ دی گئی تھی کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ امامت کی نعمت کی بہت بڑی ذمہ داری تمہیں دی ہے. اس ذمہ داری کا جو عہد معاہدے کی صورت میں ہے، تم ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا یہ تقاضا کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ ہمیں وہ نعمت جو دی گئی تھی دنیا میں، جو فضیلت دی گئی تھی ہمیں لوٹا دی جائے. یہ تبھی ممکن ہوگی کہ جب تم بھی جو ہے نا میرے عہد معاہدے پہ جو اس کی شکیں ہیں، جو اس کی کلوزز ہیں، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ. یہ ایک تھی. اس کے بعد یہ کہا تھا کہ جو کچھ تمہارے پاس تورات ہے اس کی موجودگی میں یہ رسول آ چکے ہیں، ان پہ ایمان لاؤ. یہ دوسری بات کہی گئی تھی. تیسری بات یہ کہی گئی تھی کہ جو کچھ بھی تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے اس کو آپ نے واضح طور پہ بیان کرنا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ کہی تھی کہ دیکھو یہ سارے مرحلے جو اس وقت تمہیں درپیش ہیں یہ تبھی طے ہوں گے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. یہ بنیادی چیز تھی کہ تم اگر نماز ادا کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تو یہ سارے مرحلے تمہارے لیے طے ہو جائیں گے. جب بیسک بنیادی ان کو دعوت دی گئی تھی تو اس کے اندر یہ بنی اسرائیل کے سامنے بات رکھی تھی. اس کے بعد جب ان کو ایک سٹیج پہ یہ کہا گیا کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، جو تمہارے اندر کمزور طبقہ ہے. یہ آیا نمبر 83 کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ یہ سارے مرحلے نہیں مکمل ہوں گے جب تک اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب تک نماز اور زکوٰۃ کا سہارا حاصل نہیں کرو گے. یہ بڑی اہم چیز ہے. یعنی 83 میں بھی آ کے ہم نے یہی دیکھ لیا. یہ 2 چیزیں ہیں جو یہاں پہ نصیحتیں کی گئی ہیں 2 مرحلوں پہ. ایک بالکل ابتدائی دور میں جب ان کو دعوت پیش کی گئی، اور اس کے بعد جب ان کو یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں جو شریعت دی تھی اس پہ بھی اب عمل پیرا ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. اس کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا تھا آیت نمبر 110 میں کہ جب یہ صورتحال یہ بن چکی تھی
کہ اب قدم قدم پہ اہل کتاب، قدم قدم پہ یہ یہود تم پہ اعتراض کریں گے، تمہیں زج کریں گے، تمہیں تنگ کریں گے، تو وہاں پہ کہا گیا تھا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ان کو معاف کرو، ان کو معاف کرو، ان کو نظر انداز کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے معاملے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کر دے۔ اور اس کے بعد کہا تھا کہ اس فیصلے تک آپ نے کیا کرنا ہے مسلمانوں سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی یہ تکلیفیں پہنچائیں گے، یہ زج کریں گے، یہ تمہیں انگلیاں اٹھائیں گے، تمہیں قدم قدم پہ تمہارے لیے مسائل کھڑے کریں گے، لیکن تمہیں برانگیختہ نہیں ہونا، اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے، وہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اور اب 2 دفعہ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے لیے یہ نصیحت کی گئی تھی، اور 2 ہی دفعہ جو ہے نا یہاں پہ بنی اسماعیل کو نصیحت کی گئی۔ ایک نصیحت تو ابھی ہم نے آیت نمبر 110 میں دیکھ لی، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جب ان کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور آگے مشکلات کے جو ہے نا پہاڑ ہیں، ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اب پھر نماز کی طرف ان کو راغب کیا جائے، نماز کی طرف راغب کیا جائے۔ اور یہاں سے ہمیں نماز کی اہمیت جو ہے نا معلوم ہوتی ہے کہ یہ کیسے انسانوں کے ساتھ کن حالات میں متعلق ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید جہاں جہاں نماز کو ان حالات کے ساتھ جوڑتا ہے، ہمیں رک کے دیکھنا چاہیے، اور ہماری زندگی کے اندر بھی اگر یہ مرحلہ درپیش ہو تو ہمیں بھی اسی پہلو کے ساتھ نماز سے جڑ جانا چاہیے۔ ہمیں جب کوئی اللہ کی نعمت ملے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہو، تو نماز ہی سے جو ہے نا یہ یعنی اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی اس طرح کا مرحلہ درپیش ہو، تو وہ بھی نماز ہی کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہیے، یعنی قرآن مجید کا جو میسج ہوتا ہے وہ بھی ہم ابزارو کرتے جائیں، وہ بھی ہم دیکھتے جائیں کہ وہ کون کون سے پہلو ہیں جن پہلوؤں کے ساتھ قرآن مجید نماز کو جوڑتا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ مشکلات ہیں، مشکلات کے مقابلے میں یہ ثابت قدم رہنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ کیا مشکلات آنے والی ہیں وہ تو آگے چل کے ہم پورے سورہ بقرہ میں جو ہے نا ہم پڑھیں گے، بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن کچھ مقدرات ہوتے ہیں قرآن مجید ان کا اظہار نہیں کرتا، وہ وہاں سے خود واضح ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے مقدرات ہیں؟ یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس ٹرننگ پوائنٹ پہ، اس جگہ پہ جو سچویشن ہے جو مسلمان فیس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں 2 اہم چیزوں کی تبدیلی سامنے آئی ہے۔ اب ہم تاریخی طور پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں تو معلوم ہوتا ہے، پڑھ لیتے ہیں، کوئی اثر محسوس نہیں کرتے، جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں ان حالات سے، وہ انہی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون سے حالات سے وہ گزر رہے ہیں۔ یہاں 2 اہم چیزیں ہیں جن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک چیز یہ کہ امامت لے لی گئی ہے، کن لوگوں سے لیڈرشپ لے لی گئی ہے؟ دین کی، مذہب کی، شہادت حق کی جو ذمہ داری تھی بنی اسرائیل سے لے لی گئی ہے، اور اب بنی اسماعیل کو دے دی گئی ہے۔ کیا یہ بنی اسرائیل اس کو ٹھنڈے پیٹوں لے لیں گے؟ ہرگز نہیں، اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ جب برداشت نہیں کریں گے، برآگیختہ ہوں گے، اور وہ ٹوٹ پڑیں گے، پل پڑیں گے ان مسلمانوں پہ، بنی اسماعیل پہ، وہ ہر طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائیں گے، جنگ میں اترنا پڑا تو جنگ میں اتریں گے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قبلہ جو ہے نا وہ اب مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے، تمہارے حوالے کر دیا گیا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بنایا تھا، اور اس گھر کے بناتے وقت ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ اس گھر کو پاک اور صاف رکھنا، بتوں کی آماجگاہ نہ بن جائے، بتوں کی جگہ نہ بن جائے۔ اور اب جب کہ اس کی ڈائریکشن قبلہ مسلمانوں کو دے دیا گیا، تو اب دوسری طرف مشرکین مکہ کی طرف سے ریاکشن آنا تھا کہ یہ ہم کبھی نہیں دیں گے۔ جب نہیں دیں گے تو پھر ظاہر یہاں کنفرنٹیشن آئے گی، جنگ آئے گی، اور وہ بھی پل پڑیں گے، وہ بھی ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو مسلمان مکہ سے گئے ہیں، ہمارے درمیان سے گئے ہیں، باہر اجنبی زمین میں جائیں گے تو ان کا خود خاتمہ ہو جائے گا۔ اجنبی ماحول میں تھوڑے سے تو لوگ ہیں، دنیا بے شمار ہے،
جو ان کو کسی طور پہ بھی آگے نہ بڑھنے دے گی۔ وہ تو یہ تصور کر رہے تھے، لیکن یہاں قرآن مجید کچھ اور فیصلے کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو مقدرات ہیں وہ واضح ہیں، وہ واضح یہی ہیں کہ یہ دونوں قومیں، خواہ وہ بنی اسرائیل کی صورت میں ہوں یا جو ہے مشرکین مکہ کی صورت میں ہوں، دونوں جو ہے وہ اب مل جل کر بیٹھیں گی، گٹھ جوڑ کریں گی، سر جوڑیں گی، اور اس کے بعد فیصلہ کریں گی کہ اس ملت کو، اس ملت ابراہیمی کو، مسلمانوں کی اس تھوڑی سی تعداد کو ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ اور سورہ انفال میں جا کے پڑھیں گے کہ کیسے جو ہے نا ان یہودیوں نے یہ پلاننگ کی، اور کیسے مشرکین مکہ نے ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آئیں، آگے بڑھیں، اور ان کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کر دیا جائے۔ یہ وہ پہلو ہے جو سامنے رہنا چاہیے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی آیت کا جو ہے نا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ محض یہ پڑھیں کہ ایک جگہ اللہ میاں نے نماز کا حکم دیا اور اس کے بعد کہا کہ جو قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، ان کو زندہ کہو، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہی بات کہ ہم نظم کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر چیزیں واضح ہوتی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو۔ میت کی جمع ہوتی ہے اموات، یعنی ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو۔ یہاں ایک دوسرا پہلو تھا جس کو ہم نے پچھلے جو سیشن تھا اس میں بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ یہ کن کو کہا جا رہا ہے۔ یہ شہید لوگوں کو کہا جا رہا ہے، جو شہادت حق کے منصب پہ قائم ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ شہداء کا لفظ آیا ہے، شہداء کہتے ہی شہید کی جمع کو ہیں۔ تو جو شہادت حق کے منصب پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں، اور اس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں، خواہ وہ اللہ کے رسول ہوں، خواہ وہ عام لوگ ہوں، یعنی اہل ایمان میں سے جو رسول کے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں وہ سب کے سب شہادت حق کے منصب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بعد میں آنے والے نسلوں میں سے بھی جو یہ ذمہ داری عطا کر رہے ہوتے ہیں وہ شہادت حق کے منصب پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ذرا تھوڑا سا ایک فرق آ جاتا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کہ یہ شہید کا جو لفظ ہے ہم صرف مخصوص کر دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے۔ یقیناً وہ بھی شہید ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جو اصل جو بات ہے، کنٹیکسٹ ہے، جو پیچھے کی بات کہی جا رہی تھی، جو شہادت حق کے منصب پہ قائم و دائم ہے، جو امامت کے منصب پہ قائم و دائم ہے، جو اس شریعت کی ذمہ داریوں کو اٹھا رہا ہے، ہر اس شخص کو، خواہ وہ نبی ہو یا عام جو مومن ہو، مسلم ہو، وہ بھی شہید ہی ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے۔ وہ گواہی کئی رنگوں سے دی جاتی ہے، اور ان گواہی دینے والوں میں سے ایک گواہی، سب سے بڑی گواہی یہ ہوتی ہے کہ انسان اس پہ قربان ہو جائے، اس گواہی پہ۔ اور جب اس گواہی پہ قربان ہو جاتا ہے تو یہ اس کے حوالے سے یہاں بات کی جا رہی ہے، اور یہ سب سے بڑی نمایاں اگزامپل ہے۔ یعنی اس شہادت حق میں مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اور انسان تن من اپنا قربان کر دے اس گواہی کے لیے، یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس پورے سیکشن کے اندر ایک خاص چیز ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ خاص چیز کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو قربانی دی تھی، اسماعیل علیہ السلام کا قربان ہو جانا، وہ پہلو ہے جو ان دو آیات میں جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں نمایاں ہو کے سامنے آ جائے گا۔ بلکہ اس پورے سیکشن کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے جس کو بار بار پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ بھی اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں وہ نمایاں طور پہ اسی پہلو کو نمایاں کر رہی ہیں کہ جیسے تمہارے جد امجد، یعنی تمہارے آباء و اجداد میں سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ آیا ہوا، جو انہوں نے قربانی دی، اپنی سب سے بڑی قربانی دی، اگر تمہیں بھی وہ قربانی دینی پڑ جائے، اپنی جان کی صورت میں قربانی دینی پڑ جائے، تو کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ اور ان کو کہا گیا کہ بل احیاء، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ زندہ ہے، حی ان کی جمع ہوتی ہے احیاء ولکن لا تشعرون، یہ لوگ زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ اور یہ زندگی کیسی ہے اس کو آگے جا کے سورہ آل عمران میں قرآن مجید نے کھولا ہے،
اور وہاں جا کے یہ بتایا ہے کہ یہ زندگی کیسی ہے. وہاں کہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یعنی وہاں پہ بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کے بارے میں کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں، وہ رزق پا رہے ہیں. اس رزق کی نوعیت کیسی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. ہمیں نہیں معلوم وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں اس زندگی کا، تمہیں جو کچھ وہاں ان کو ہو رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے رزق کی صورت میں، تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. پچھلی دفعہ یہ چیز بھی زیر بحث آ گئی تھی کہ یہاں پہ ہم پیغمبر کو کیوں شامل کر رہے ہیں، یا ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں. دیکھیں یہ تمام کے تمام جو شہداء ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ کے کسی خاص مقام پہ جو ہے نا کھڑے ہیں. اللہ نے ان کو خاص مقام کے لیے چن لیا ہے. ان میں سے ایک جو ہے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتی ہے، ایک ایگزامپل سامنے رکھ دی ہے، تو باقی لوگ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدرجۂ اتم وہ لازمی طور پہ ظاہر ہے اس میں شامل ہیں. یعنی یہ کہ ایک شخص جو جان کی قربانی دیتا ہے، کیا وہ جو اس کے نیچے نیچے جان و مال کی قربانی دیتے ہیں کیا وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے؟ یقیناً شامل ہو سکتے ہیں. اس کو بالکل اس کے اپوزٹ جو آیا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر دو جگہ ہیں جہاں پہ اس چیز کو بڑی واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے. ایک تو یہی مقام ہے، یعنی جو لوگ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں ان کو سامنے رکھا ہے. اور بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے نا ایک اور سیناریو سورہ غافر میں، سورہ مومن میں جو ہے نا، سورہ غافر کا دوسرا نام مومن ہے، وہاں جا کے اس کو بتایا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہاں پہ دوزخ کی آگ ہے جو پیش کی جاتی ہے صبح و شام پیش کی جاتی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت جو ہے اس سے بڑے عذاب میں فرعون اور فرعون کے حواریوں کو، فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو ڈال دیا جائے گا. اب یہ سورہ مومن کے اندر جو آیا آئی ہے کہ قیامت والے دن ان کو سب سے بڑے عذاب جو دوزخ کا عذاب ہے اس میں ڈال دیا جائے گا. لیکن کیا اس سے پہلے جو ہے نا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے قبر کے اندر، عذاب قبر کی صورت میں؟ وہ کہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور صبح و شام ان کے سامنے وہ آگ پیش کی جاتی ہے. وہ قبر کے اندر اس عذاب میں سے گزر رہے ہیں. یہ دونوں پیک کی چوٹی کی ایگزامپلز ہیں. یعنی ایک طرف موازنے کے طور پہ دیکھنا ہے تو فرعون اور فرعون کے ساتھی ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ نے دیکھنا ہے جس مقام پہ یہ آیا ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ اس رسول کے ساتھی ہیں، اور وہ ساتھی جو اپنی جان قربان کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ کیا رسول کے اندر اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ظاہر ہے رسول شامل ہے. جس طریقے سے دوسری آیا جو ہے جس کے اندر فرعون شامل ہے، اسی طریقے سے یہاں رسول شامل ہے. یعنی اس آیا سے ہٹ کے کوئی اور جگہ نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا گیا ہو کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں. لیکن وہ زندہ کیسے ہیں؟ یعنی یہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا قبروں کے اندر جو ہے نا ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے، تو یہ کس نوعیت کا ہے، کس طرح کا ہے؟ یہ دنیا کے اندر ہم ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے دنیا کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. کل کو جب ہمیں قیامت کے بعد اٹھنا ہے تو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ وہ جو زندگی ہے وہ جسموں کے ساتھ زندگی ہوگی، وہاں بے شمار نعمتیں ہوں گی جس سے لطف اندوز ہونا ہے. لیکن یہ جو برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، یہ کیسی زندگی ہے؟ یہاں تو کوئی جسم نہیں ہے، یہاں تو بس شخصیت ہے، روح ہے جس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اور وہ کیسا معاملہ ہو رہا ہے وہ قرآن مجید نے بالکل واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ لا تشعرون، تمہیں اس چیز کا کوئی شعور نہیں ہے. یہاں اس مقام پہ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی وہاں تو جسم کے ساتھ ان کی حیات ہے، تو اس کا جواب جو ہے نا قرآن مجید نے خود یہاں پہ دے دیا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک، کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصانات سے آزمائیں گے۔ یہاں آیا ہے لفظ ولا نبلونکم، ہم یقیناً آزمائیں گے۔ لا جب عربی زبان میں اس طریقے سے آتا ہے تو یقیناً کا مفہوم، لازمی طور کا مفہوم اس کے اندر آ جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر فعل مضارع جو پریزنٹ ٹینس ہے اس کے ساتھ اگر آخر میں نون آ جائے، جیسا کہ یہاں پہ بھی آ گیا ہے ونکم، نون آیا ہے یہاں پہ، بلا، اور بلا سے یہ نبلو بنا ہے، نبلو وننا لفظ بن گیا ہے۔ تو واو کے بعد جو نون آیا ہے، یہ نون بھی جو ہے نا، یہ اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بات کو زور دے کے بیان کیا جاتا ہے کہ لازمی طور پر، یقیناً۔ تو یہاں پہ دو حرف ہیں، دونوں حرف جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ لازمی طور پہ یہ کام ہونا ہے، لا اور نون۔ ولا نبلونکم، یہ اصل میں تھا نبلو کا لفظ تھا یہ، لیکن نون آ گیا ہے تو نبلون ہو گیا ہے۔ ہم لازمی طور پر تمہیں آزمائیں گے، ہم آزمائیں گے بشیء، قدرے، تھوڑا سا، یہاں نیچے ترجمہ کیا ہے کچھ آزمائیں گے، بشیء یعنی تھوڑا سا، قدرے یا کچھ آزمائیں گے، من الخوف، خوف کی صورت میں، والجوع، بھوک کی صورت میں، ونقص من الاموال، اور نقصان، نقص کہتے ہیں نقصان کو، اموال کے، مال کے نقصان سے آزمائیں گے، والانفس، اور اس کے بعد کہا کہ ہم تمہاری جانوں کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائیں گے، والثمرات، اور پھر اس کے بعد جنسوں یعنی پھلوں کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، وبشر الصابرین، اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو اس چیز کی بشارت دے دو، اور بشارت دے دو۔ اور یہ اگلی بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور وہ لوگ جنہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، اصابتہم جب انہیں کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، قالو ان للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، للہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و الیہ راجعون، اور اسی ہی کی طرف لوٹ کے ہم نے واپس جانا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 156 اور 155۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم لازمی طور پہ تمہیں آزمائیں گے، یہاں اس پورے سیناریو میں اگر آپ دیکھیں تو تین چیزیں ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ایک تھا نعمت کا بیان، نعمت کے بیان کی صورت میں کیا کہا گیا کہ تمہیں شکر ادا کرو، نماز پڑھو، یہی پیچھے بات کہی گئی تھی نا، یہ ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ دیکھو تمہیں مشکلات درپیش ہیں، مشکلات درپیش ہیں تو اس کے لیے بھی نماز اور صبر سے کام لو، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ یہ مشکلات جو تمہیں درپیش ہوں گی، یہ مشکلات تو آئیں گی تمہارے دشمنوں کی طرف سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھی آزمانا ہے، یہ تیسرا پہلو ہے۔ یعنی ایک انسان کی جان ہے، وہ کن مسائل میں جو ہے اس وقت الجھا ہوا ہے، وہ ایک طرف بھاری ذمہ داری ہے جو اس نے اٹھانی ہے، وہ ہے شہادت حق کی ذمہ داری، اور یہ لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے، یہ لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں، بہت بھاری ذمہ داری ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کہ تمہارے دشمن تمہاری چاروں طرفوں سے، چاروں اطراف سے پھیل پڑیں گے، تمہیں مشکلات کا سامنا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اوپر ان دونوں چیزوں کے باوجود ایک تیسری بات بھی ان کے اوپر ڈال دی، وہ یہ ڈالی ہے کہ ہم تمہیں لازمی طور پہ آزمائیں گے، لازمی طور پہ آزمائیں گے، اور یہ آزمائشیں بھی آسان نہیں ہوں گی، بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ جو مشکلات ہیں آنی تو تمہارے دشمنوں کی طرف سے ہیں، یعنی دشمن ہی آگے بڑھیں گے، لیکن اس کے پیرالل میں ایک اور چیز بھی جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر رہا ہوں گا، تمہیں آزمائشوں سے گزار رہا ہوں گا۔ وہ میں کیوں کر رہا ہوں گا، وہ وجہ جو ہے نا پیچھے بھی بتا دی گئی، وہ وجہ جو ہے پیچھے آیت نمبر 143 میں بتائی ہے۔ اب ہم وہاں جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے
جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 143 میں ہمیں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم نے قبلہ تبدیل کیا تھا تو یہ اسی لیے کیا تھا نا کہ یہ جان لے الا لنعلم من یتبع الرسول کہ کون ہے جو اس رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کے بعد تھا ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو واپس اپنے قدموں پہ لوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی ریزن یہ دی تھی کہ یہ بہت بڑی جو ہے نا تمہارے اوپر یہ ایک طرح کی آزمائش تھی، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بہت بڑی یہ جو ہے نا آزمائش تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا تھا کہ تمہیں میں اس طرح کی مشکلات میں ڈال کے میں تمہارا ایمان تو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، لیُضِیَّ ایمانکم، میں تمہارا ایمان تو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے مد نظر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے وہ کیا تھی، اس کے لیے دو صفات کا حوالہ دیا ہے، ان اللہ بالعاصی لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ تمہارے اندر سے، کیونکہ وہ رؤوف ہے، منفی چیزوں کو، علائشوں کو، تعصبات سے تمہیں پاک کرنا چاہتی ہے، تمہارے اندر جو کھوٹ ہے اس سے تمہیں پاک کرنا چاہتی ہے، وہ رحیم ہے، اور تمہارے اندر مثبت چیزیں ہیں جو تمہارے اندر ڈال دینا چاہتی ہے، تمہارے اندر ڈال دینا چاہتی ہے، تاکہ تم مثبت چیزوں کے ذریعے سے جب وہ اس عظیمت پہ کھڑے ہو جاؤ، اس ثابت قدمی پہ کھڑے ہو جاؤ، جب تم اس شخصیت کے اس روپ پہ، شخصیت کے اس پہلو پہ آ جاؤ جس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کھڑا کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم جو تمہارے اندر سے کھوٹ نکل جائے، تمہارے اندر سے علائشیں نکل جائیں، اچھے اور برے کی تمہارے اندر تمیز ہو جائے، اور جو پکے مسلمان ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، اور جو منافق ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، اچھے علیحدہ ہو جائیں، کھرے علیحدہ ہو جائیں، اور جو برے ہیں، منافق ہیں، کھوٹ والے ہیں، وہ علیحدہ ہو جائیں۔ یہ ہے جو آیت نمبر 143 میں آزمائش کا پہلو تھا۔ اب جو آزمائش کا پہلو ہے وہ 155 میں اپنی پیک کے ساتھ جو ہے نا سامنے آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کیونکہ یہ بنی اسماعیل ہیں، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا تھا، اس کے لیے آیت نمبر 124 میں یہ بتایا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور وہ ان آزمائشوں میں پورا اترا تھا، ایسے ہی اب ہم تمہیں آزمائیں گے، ایسے ہی اب ہم تمہیں آزمائیں گے۔ 143 میں جو آزمائش درپیش تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے نہیں بتائی تھی، نہیں بتائی تھی، اور یہ کہا تھا جب واقعہ گزر گیا تو اس وقت بتایا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا، لیکن یہاں پہ آیت نمبر 155 میں اب آ کے یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اب ہم تمہیں آزمائیں گے، اور وہ پہلے پوری لسٹ دے دی ہے کہ کن کن چیزوں میں آزمائیں گے۔ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہرہ غیب سے جانتی ہے، جو حالات آنے والے ہیں ان کو پہلے بیان کر دیا ہے، اور ان کے ذریعے سے بتایا ہے کہ میں تمہارے اندر یہ آزمائش برپا کروں گا، دیکھوں گا کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون صحیح مسلمان ہے، اور کون زبانی جمع خرچ کے ذریعے سے مسلمان بنتا ہے۔ اب میں آزمائشوں میں ڈالوں گا، اور آزمائشیں کوئی اتنی نہیں ہوں گی کہ تم اس میں پڑ جاؤ اور اس کے بعد اپنا ایمان ضائع کر بیٹھو، جیسا کہ آیت نمبر 143 میں بیان کیا تھا، بالکل ویسے ہی جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بشیء کا جو ہے نا یہاں پہ لفظ آیا ہے کہ یہ کچھ ہی ہوگی، بس اتنی ہی ہوگی جس میں تم تھوڑی دلی سے کام نہیں لینا، تم نے خندہ پیشانی سے ان کو برداشت کرنا ہے، خندہ پیشانی سے، بڑے دل کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ، پرسویرنس کے ساتھ ان کو برداشت کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، تو وہ تمہاری برداشت کے اندر اندر ہی یہ چیزیں ہوں گی۔ میں نے تمہیں جو ہے نا کوئی تمہاری ہمتوں کو نہیں توڑنا کہ تم شکست خوردہ ہو جاؤ، تمہاری ذہنیت یہ بن جائے، نہیں، بلکہ تم آگے بڑھو، آگے بڑھو، اور بہادروں کی طرح جرت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کو قبول کرو، قبول کرو، اور یہ کس نوعیت کی ہوں گی؟ خوف کی نوعیت کی صورت میں آئیں گی۔ خوف کیا چیز ہے؟ یعنی ہلہ بولا جائے گا، تمہارے دشمن
बार बार चढ़ाई करके आएंगे और तुम थोड़े होते हुए भी हर वक्त खौफ के अंदर रहोगे। ये खौफ बदर से लेके तबूक के दौर पर तक रहा है। और सबसे बड़ी इसकी जो पीक की एग्जाम्पल है वो गजवा अहजाब है, जिसमें कमोबेश 30 दिन तक जो है ना बाहर से आई हुई कौमों ने मुसलमानों को अपने चारों तरफ से जो है ना मदीना के अंदर घेर लिया था। ये खौफ की वो हालत है कि मुसलमान रातों को सो नहीं सकते थे मदीना के अंदर, और उस खौफ की हालत से गुजरे हैं। उसके बाद दूसरी बात कही कि हम आपको भूख से आजमाएंगे। जू का लफ्ज आया है, जो इन जो ई का लफ्ज आया है वल जो, हम आपको भूख से आजमाएंगे। ये भूख किस नौयत की है जिससे आजमाया जा रहा है? मक्का में थे, मुशरिकीन मक्का के हाथ में तजारत थी, काफिले बाहर जाते थे, शाम की तरफ जाते थे, यमन की तरफ जाते थे, सरदारों के हाथों में जो है ना तजारत थी वहां पे। जब यहाँ मुसलमान आते हैं मदीना में, तो यहाँ पे यहूदियों के हाथों में है तजारत सारी की सारी। और तजारत ही नहीं बल्कि पूरे जो रोजगार के जराए हैं मदीना के अंदर वो भी यहूदियों के हाथों में हैं। और यहाँ पे जब भूख से आजमाया जाएगा तो गोया के तुम्हारी भूख का, पेट का मसला जो है वो बड़ा नुमायां तौर पे तो हमने आ जाएगा। यही वजह है कि हम रवायतों में पढ़ते हैं, सीरत नबी में पढ़ते हैं कि ना सिर्फ सहाबा कराम के साथ ये मामला हुआ, बल्कि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वाला सिफात के साथ भी ये मामला हुआ कि कई कई दिन तक चूल्हे नहीं जलते थे, कई कई दिन तक जो है ना वो खाने का इंतजाम नहीं हो पाता था। यानी इन हालात से मदीना के अंदर जिंदगी गुजारी है। उसके बाद है वनक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस, उसके बाद नुकसान होगा तुम्हारे मालों में और तुम्हारी जानों में। अमवाल का लफ्ज आया है, माल की जमा होती है। जब अरबी जबान के अंदर माल का लफ्ज आता है तो अमूमी तौर पे जिस जमाने में यह कुरान मजीद नाजिल हो रहा है, इससे वो तमाम चीजें हैं, जैसे बेड़े हैं, ऊंट हैं, घोड़े हैं, जानवरों को माल कहा जाता था। हमारे यहाँ भी पंजाबी में और उर्दू में माल यानी डोल डंगर जो है ना लफ्ज बोल लेते हैं। जैसे कि यानी गाय भैंस वगैरह जो है उनके लिए भी हम ये लफ्ज, या भेड़ बकरियों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी उर्दू और पंजाबी में ये चलता है। ऐसे ही अरबी जुबान के अंदर अमवाल से मुराद भेड़ बकरियां ऊंट वगैरह हैं। और अनफुस, अनफुस यानी तुम्हारी अपनी जानों का नुकसान भी होगा। तुम्हारे अंदर से कुछ लोग जो है ना वो शहीद हो जाएंगे, मारे जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे। उसके बाद बस समरात, उसके बाद ये कहा गया कि कुछ फलों के जरिए से भी जो है ना हम तुम्हें आजमाएंगे। समरात का जब लफ्ज आता है फलों का तर्जुमा कर लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर याद रखें कि समरात का जो लफ्ज है समर, इसके अंदर वो तमाम अजनास शामिल हैं, खा वो फलों की सूरत में हो, खा वो ये दाल और ये चावल और ये गंदम की सूरत में हो। मदीना के अंदर दोनों तरह की चीजें थी, फल भी थे जैसे खजूरों के फल थे, और उसके साथ गंदम भी उगाई जाती थी, इसलिए समरात का लफ्ज आया है। तो ये समरात की सूरत में जो है ना तुम्हें आजमाएंगे। ये कैसे आजमाएंगे? ये कि क्या नहीं उगेंगे, नहीं उगेंगे जरूर, लेकिन ये कि वो मुसलमान इस हद तक जो है ना दूसरी चीजों में मसरूफ होंगे कि वो इन चीजों की तरफ तवज्जो ना दे सकेंगे। सूरत तौबा में जाके पढ़ेंगे कि जब गजवा तबूक होता है तो उस वक्त फलों पे थी खजूरें और फसल कटने का जमाना था, लेकिन बलावा आ गया, चलो गजवा तबूक की तरफ चलो। मुसलमानों ने उस वक्त जो है अपनी तमाम फसलों को जो है ना छोड़ा और तबूक की तरफ रवा दवा हो गए। वापस आए तो जहर है वो फसल कटने का दौर गुजर चुका था। यानी ये जिसको कहते हैं कि तवज्जो ना दी गई अपनी फसलों की तरफ। तो ये इस तरह के कई दफा जो है ना जाहिर है ये मरहल गुजरे होंगे। ये वो तमाम चीजें हैं जिनसे मैं तुमको गुजारना चाहते हूँ, अल्लाह ताला की जात ये कहती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो वो जिंदगी की तमाम मुसीबतें, जिंदगी की तमाम मुश्किलात जो पॉसिबल हो सकती हैं, वो सब की सब इस लिस्ट के अंदर दे दी गई है। खौफ, भूख, जानो माल का नुकसान, और उसके बाद फसलों का नुकसान, जो भी अमकानात पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल हो गई हैं। जब ये कहा गया कि जानों का नुकसान भी होगा इसके अंदर, तो जो पिछली आया हमने पढ़ी थी वो आया है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। वो
इसी के तहत आएगी। वनक्सिम मिनल अमवालि वन अनफुस, अनफुस के तहत आएगी। वहां अल्लाह ताला की जात ने क्या किया है, ये असलूब होता है कुरान मजीद को समझने का। यानी असल जो आया है वो यही है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी। जो आया यहाँ पे 155 है, ये कोर आया है। और उस कोर आया में से जो सबसे बड़ी मुश्किल हो सकती थी वो जान की कुर्बानी है, उसको कुरान मजीद ने पहले पेश कर दिया है। यानी ये भी असलूब सामने रखें कि असल जो आया है वो 155 है, लेकिन उसमें से जो सबसे पीक की एग्जाम्पल थी उसको क्योंकि बाद में भी पेश किया जा सकता था, लेकिन कुरान मजीद ने उसको पहले पेश किया है। उसमें से एक को मिसाल को सामने रखे हुए उसको पहले पेश किया है। अदरवाइज ये इसी के अंदर आती, वल अनफुस, यानी ये इसी के अंदर आती। और उसके बाद कहा है वबश्शिर साबिरीन, यानी ये वो लोग हैं जो पीछे आया नंबर अगर आप देखें जिसमें ये कहा गया था कि नमाज पढ़ें और मुश्किलात में सब्र के साथ काम लें। इन अल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह ताला की जात जो है इन जो साबिरीन लोग हैं इनके साथ खड़ी है। और यहाँ पे भी उस चीज को खोल दिया कि वो जो बशारतें थी वो बशारतें हमने इन्हीं के लिए रखी हैं। और बशीर साबिरीन, यानी ये कि हम आजमाइशों में तो डालेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। 3 तरह की आजमाइशें हैं। एक ये कि नेमत का शुक्र अदा करना है, ये भी इंसान ने करना है। मुश्किलात हैं, बनी इसराइल है, और दूसरी तरफ मक्का के लोग हैं, ये मुश्किलात हैं। तीसरा अल्लाह ताला की ज़ात ने एक और चीज़ इनके अंदर डाल दी कि इन्हीं मुश्किलात में से मैं तुम्हारे अंदर एक और चीज़ को जो है ना वो शामिल कर रहा हूँ। तुम्हें मुसीबतों से गुजारना है, तुम्हें बलाओं से गुजारना है, तुम्हें आजमाइशों से गुजारना है। और आजमाइशों से गुजारूंगा और उसके बाद ये जो कुछ भी होगा ऐसा नहीं होगा कि फेलियर हो जाएगा, नाकामी हो जाएगी, नहीं। बशीर साबिरीन, ये बशारत है, दुनिया के अंदर भी बशारत है और आखिरत में भी बशारत है। दुनिया के अंदर की जो बशारत है वो हमें मालूम है। उसके बाद इनको एक एम्पायर दी गई है, इसके बाद दुनिया जहां की नेमतों को इनके कदमों में डाल दिया गया है। ये दुनिया के अंदर की बशारतें थी, दुनिया ने इसको देखा। वो बशीर साबिरीन ही की जो है ना वो तफसीर है, जो कुछ इनके साथ दुनिया के अंदर हुआ। और उसके बाद ज़हर है, क़यामत है। क़यामत में तो जो दुनिया के अंदर ये अगर साबित हो गया तो क़यामत के अंदर भी ये साबित शुदा एक हकीकत है। वबश्शिर साबिरीन, ये कौन लोग इन मुसीबतों में डलेंगे, कामयाब होंगे, बशारते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मसीबा, ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इन मुसीबतों के अंदर उतरेंगे। और जब उतरेंगे, जब इनको आजमाया जाएगा, आजमाइशों में उतरेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद इनका क्या रिस्पॉन्स होगा, यानी इनकी शख्सियत जो है वो क्या अहो-बुका करेगी, शिकायतें करेगी, ज़बान पे हर्फ लाएगी? नहीं, वो क्या कहेंगे, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहेंगे कि हम अल्लाह ही के लिए हैं, वो कहेंगे कि हम अल्लाह ही के लिए हैं। ये कोई मामूली सी चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो ये आयत का टुकड़ा है, जब बच्चों की हमारे यहाँ वो चीज़ गुम हो जाती है तो हम उनको समझाते हैं कि बच्चों पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें कोई शक नहीं है, ये रवायत में भी आया, हदीस में आया है, ऐसे ही करना चाहिए। या हमारे कोई करीबी रिश्तेदार को फौत हो जाता है तो उस वक्त भी हम यही लफ्ज़ बोलते हैं, वो भी रवायात में आता है, अहादीस में आता है, वो भी हमारे लिए ज़ाहिर है काबिल कबूल चीज़ है, हम उसको मानते हैं। लेकिन ये देखें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट की चीज़ है। ये जो आया यहाँ पे आई है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसका हवाला मैं आपको पीछे देता हूँ, 131, आया नंबर 131। अब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके इसको देखते हैं कि ये क्या है। वहाँ पे क्या है, हमने इब्राहीम को वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में चुना था और आखिरत में वो सालिहीन में से है। जब अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा था उस इब्राहीम को कि ऐ इब्राहीम तू झुक जा, काल लहू रब्बुहु अस्लिम, तो झुक जा, अपने आप को सरेंडर कर दे।
قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا ہوں، اپنے آپ کو میں نے بچھاڑ دیا ہے، میں نے اپنی ساری شخصیت کو اس کے سامنے اس کے حوالے کر دیا ہے۔ ایگزیکٹلی وہی صورت ہے یہاں پہ بھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے تقاضا کیا گیا کہ تمہیں ہم آزما رہے ہیں، انہوں نے آزمائشوں کو آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ تفویض کا، یہ سپردگی کا، یہ سرنڈر کر دینے کا جو انسانی شخصیت ہے کامل طور پہ، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں آزمایا ہے، ان آزمائشوں پہ ہم نے ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کو قبول کیا ہے، اور اس حد تک قبول کیا ہے کہ ہم نے کہہ اٹھے ہیں کہ ہم تیرے ہی لیے ہیں، ہم نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، تیری ہی مخلوق ہیں، تو نے ہمیں آزمانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو ہم اس آزمائش میں بھی پورے اترتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارا توکل ہے، یہ ہمارا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ ہم دنیا میں بھی جیتے ہیں تو اسی بھروسے پہ جیتے ہیں، اور آخرت کو کل ہم جب اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، اس کے سامنے جائیں گے، تو اسی نظریے کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ، انا الیہ راجعون، اسی عقیدے کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ وہاں ہم جائیں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں جب انسان کی ایمانیات کا حصہ بن جاتی ہیں، یہ دو چیزیں، یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انسانی زندگی اصل میں مسلم کی زندگی ہوتی ہے، جب انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ کے حضور، یہ وہ زندگی ہے، یہ اس کا ارادہ ہے، یہ اس کی ڈٹرمینیشن کے ساتھ پورے اپنی شخصیت کے ساتھ اظہار کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ جملہ میری ذات سے متعلق ہونا ہے، یہ جملہ آپ کی ذات کے ساتھ متعلق ہونا ہے، یہ کوئی وہ ایسا جملہ نہیں ہے کہ یہ محض، اصل ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو رٹا لگا لیتے ہیں، بچپن سے اسلامیت پڑھتے آئے ہیں اور رٹا لگا لیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم اس رٹے کی زندگی گزارتے ہیں، جب کوئی چیز ہماری گم ہوتی ہے ہم پڑھ لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی فوت ہوتا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک ریچول بن جاتا ہے۔ نہیں، یہاں پہ جس چیز کی بات کی گئی ہے وہ ریچول سے بڑھ کے ہے، اس کا تعلق میری ذات سے ہے، میں نے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، ان تمام مشکلات کے اندر گرا ہوا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی صلوات ہوں گی، جب وہ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے، جب وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ پیک کا مرحلہ پہنچ جائے گا، وہ آزمائش کی جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ اس کا مرحلہ پہنچ جائے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات آگے بڑھ کے ان کو تھام لے گی اور کہے گی اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور اس کی رحمت ہوگی۔ یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ عنایتیں، پروردگار کی عنایتیں اور رحمت ہوگی۔ صلوات صلات کی جمع ہے، یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ صلات کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ توجہ کا، متوجہ ہونا کسی چیز کی طرف، اس چیز کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لینا، چل کے جانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نماز بھی اصل میں یہی ہے کہ ہم اپنی ساری توجہات جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کر دیتے ہیں، ہماری ساری شخصیت چل کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑی ہوتی ہے۔ یہ لفظ خود اس کا معنی خود بتا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن یہ نسبتوں کے ساتھ جو ہے نا اس لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ جب یہ میرے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو میں اللہ کے حضور دعا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ کے ساتھ، یہ ذات کے ساتھ یہ لفظ جڑتا ہے تو یہ اب یہ نسبت، یہاں پہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہے، تو اس کے لیے کہا گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات
ان کی طرف رجوع کرے گا، ان کی طرف توجہ کرے گا، تو یہ عنایت کا کلمہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے فضل کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا کلمہ ہوتا ہے صلوات، اور یہ جمع کی صورت میں آیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اس کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اے اللہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیج۔ درود جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنی رحمتیں، اپنی عنایتیں بھیج، یعنی درود کا معنی جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے۔ ہم اس لفظ کو بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن کبھی یہ دیکھا نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، رحمتیں، عنایتیں بھیج۔ تو یہاں پہ صلوات، اگر آپ نے درود کا عربی میں لفظ دیکھنا ہے تو وہ صلوات ہی ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں بھیج، اور ان کی اولاد پہ، اولاد سے مراد کیا ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ یہ درود ابراہیم کے اندر جو آل کا لفظ آتا ہے، یہ ہم سب ہیں اس کے اندر شامل، جو شہادت حق کے منصب پہ قائم ہیں، ان سب کے لیے آل کا لفظ آیا ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے لیے بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ بھی شہادت حق کے منصب پہ قائم ہیں، لیکن یہ سب کے لیے، یہ شہادت حق کے منصب پہ قائم ہے، سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی جو اسی درود ابراہیم کے اندر آتا ہے کہ ان پہ، جیسا کہ ان پہ جو ہے نا تو اپنی عنایتیں کی، تو وہ بھی وہاں پہ بنی اسرائیل تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی اسماعیل ہیں، ہم سب لوگ شہادت حق کے منصب پہ قائم ہیں، ان پہ اپنی صلوات بھیج۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ جو لوگ جن کو یہ مصیبتوں سے گزارا جا رہا ہے، ان پہ اللہ کی عنایتیں ہیں، اور وہ ان کے رب کی طرف سے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، جس کے سامنے وہ سرنڈر کر چکے ہیں، جس کے سامنے جو ہے نا، یہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں، اس پورے جملے کو، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اس کو میں کرنے کے بعد میں کمپیئر کرتا ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، جو ہدایت سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں۔ استاد محترم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں۔ یہ کون سی ہدایت ہے جس سے یہ بہرہ یاب ہونے والے ہیں؟ پیچھے آئے نمبر 142 میں اور 150 میں ہم اس کو دیکھائے ہیں، اور اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی جو ہدایت ہے جس سے یہ بہرہ یاب ہونے والے ہیں۔ وہ 150 میں اگر آپ دیکھیں تو ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، یہاں پہ تہتدون کا لفظ آیا تھا۔ میں تم پہ اپنی نعمت کو اتمام کروں گا اور تم پہ اس دین پہ چلاؤں گا۔ یہ دین نیچے لکھا ہوا ہے 376 جو حاشیہ ہے تہتدون کی تفسیر میں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینن کی من ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ملت ابراہیم ہے جس کے لیے یہاں پہ تہتدون کا لفظ آیا تھا۔ اور یہی بات آیت نمبر 142 میں جو ہے نا بیان کی گئی تھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ یہی ملت ابراہیم ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 157 میں آ کے بتا دیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یعنی جب یہ لوگ ان آزمائشوں سے گزر جائیں گے، جب یہ لوگ اس مقام پہ کھڑے ہو جائیں گے جس مقام پہ قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ کہہ اٹھیں گے، تو یہی لوگ یقیناً ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ سٹیمپ لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہر لگا دی ہے کہ یہ ملت ابراہیم، یہ وہ نمونہ ہے، یہ صحابہ ہیں، ان کو قرآن کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں جن کے لیے مہتدون کا لفظ آیا ہے۔ یہ کن کن مسائل سے یہ گزرے ہیں، اور ہر مسائل، مشکل میں، مصیبت میں یہ کیا کہتے رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک ہی کلمہ تھا ان کی زبانوں پہ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ ایک ہی کلمہ تھا ان کی زبانوں پہ۔ اب میں آپ کو جو ہے نا کمپیریزن کرتا ہوں 131 کے ساتھ۔ 131 میں جو ہے نا کیا ہے، وہاں پہ اگر جا کے آپ دیکھیں تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو چنا تھا دنیا کے اندر۔ یہاں کن کو چنا ہے؟ ان کی اولاد ہے، بنی اسماعیل ہے، صحابہ اکرام کی جماعت ہے جن کو چن لیا گیا ہے۔ وہاں کہا گیا تھا، یہیں آیا نمبر 131 میں یہ دیکھیں، یہاں کہا گیا کہ ان کو ہم نے چن لیا اور یہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ اور جب دنیا میں چن لیا تو یہ کس منصب پہ ہے؟ امامت کے منصب پہ۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں چن لیا، یہ امامت کے منصب پہ ہیں۔
اور آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ قال اسلمت لرب العالمین، وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا ہوں، سب کچھ سرنڈر کر دیا ہے۔ اس آیا کو اب آپ جو ہے نا 156 کے ساتھ ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں، ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے یہاں پہ۔ وہاں کہا گیا، وہاں کہا کہ اسلمت لرب العالمین، اور یہاں صحابہ اکرام کی جماعت کہہ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں پہ کہا گیا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا، امامت کے منصب پہ قائم ہیں۔ یہاں پہ کس منصب پہ ہیں؟ شہادت حق کے منصب پہ قائم ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ کہا گیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہاں پہ کہا گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ بھی آخرت ہی کا بیان ہے۔ اور دنیا میں وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہاں کیونکہ امامت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہاں پہ امامت ہے ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی امامت ہے، جس کو ہم ملت ابراہیم ہیں۔ یہ ٹھیک عین ابراہیم کی ملت پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے والد محترم جد امجد جو ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ہے، وہاں وہ امامت کے منصب پہ کھڑے ہو گئے تھے، اور یہاں پہ یہ محتدون کے منصب پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ملت ابراہیم کے منصب پہ کھڑے ہو گئے ہیں، شہادت حق کے منصب پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت، حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ شاعر شیرہ سمبل اس کا انگلش میں، یا نشان کہہ لیں اردو زبان میں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے سمبلز ہیں، اللہ کے شاعرہ ہیں یہ دونوں چیزیں، صفا اور مروہ۔ فمن حج البیت، جس نے اس گھر کا حج کیا، یعنی گھر کا حج کیا، بیت اللہ کا حج کیا، اب تمہارا جا اس نے عمرہ کیا، فلا جناح، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے، طواف بہما، کہ وہ ان دونوں کا صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ یہاں صحیح کا لفظ استعمال نہیں ہوا، طواف کا لفظ استعمال ہوا۔ طواف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے گرد چکر لگانا، تو وہاں پہ ظاہر ہے کسی چیز کے گرد چکر لگائے جاتے ہیں، صحیح کا لفظ نہیں ہوا، لیکن معنی اس کا وہی ہے صحیح کا، طواف کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ ان دونوں کا طواف کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، تطوع کا مطلب ہوتا ہے خوشی خوشی کام کرنا، نفلاً کام کرنا، اپنی طور پہ کام کرنا، شوق سے کام کرنا، جو بھی کوئی شوق سے کام کرتا ہے یہ نیکی کا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فإن اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات شاکر علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرنے والی ہے۔ شاکر یعنی شاکر کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنے والا۔ جب یہ انسانوں سے متعلق ہوتا ہے یہ لفظ، جیسے شکور ہے یا شاکر انسان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو شکر کرنے والا یہ معنی اس کا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شکر کو قبول کرنے والا، یعنی اس کو قبول کرنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، جو چیزیں آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں سامنے رکھنی ہیں۔ ایک تو چیز یہی جو بریکٹ کے اندر جو ہے نا بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے جو استاد محترم نے یہاں کنیکٹر لایا ہے کہ بیت الحرام ہی کی طرح صفا اور مروہ کی حقیقت بھی ان یہودیوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے، لہذا تحویل قبلہ کے اس موقع پہ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے۔ تحویل قبلہ، جب یہ قبلہ ہم نے تبدیل کر دیا ہے تو یہ بات آپ کو یہ واضح ہونی چاہیے کہ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اللہ کے شاعر میں سے ہیں، یہ واضح ہونی چاہیے۔ جب ہم ویسے ہی پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کو، تو جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہ بندہ سوچتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو پیچھے بات ہو رہی تھی اس سے کوئی اس کا جوڑ نہیں بنتا، یہ کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیوں جو ہے وہ یہاں پہ رکھ دی ہے، کسی اور جگہ بھی رکھی جا سکتی تھی۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں انسان کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، لیکن آئیں ہم ان کو نظم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے،
پیچھے قبلہ تبدیل ہوا ہے، قبلہ تبدیل ہوا ہے، تو وہ قبلہ کی پوری جو سٹوری ہے، جو حقیقت ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس قبلے کو بنایا ہے، اس کے اندر دو خاص مقامات ہیں، صفا اور مروہ۔ ان پہ کوئی پرابلم ہو گیا ہے، ان پہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور وہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے جب اس کو یہاں پہ بیان کیا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس قبلے کے اندر اور بھی چیزیں تھیں، یعنی اس قبلے کے اندر جو چوکور قسم کی بلڈنگ ہے، تو اس کی بھی بات ہو سکتی تھی۔ وہ اصل بیت اللہ تو وہی بیت اللہ ہے، یا جو اس کے اندر جو 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 پتھر پڑا ہوا حجر اسود، اس کی بھی بات ہو سکتی تھی، قرآن مجید اس کا بھی ذکر کر سکتا تھا، یا کوئی اور مقام کا ذکر کر سکتا تھا۔ ہاں، ذکر کرنے میں تو کوئی ایسا چینل، لیکن یہ کہ یہ صفا مروہ کا نام کیوں لیا گیا؟ تو وہ خاص جگہ ہے یہاں پہ جس کو نمایاں کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات تو وہی جو استاد محترم نے کنیکٹر کے اندر رکھ دی ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے یہ قبلہ کا معاملہ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے یہودیوں نے، ویسے ہی صفا اور مروہ کو بھی چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی یہ کہ قبلہ کو تو چھپانے کی کوشش کی، لیکن صفا مروہ کی حقیقت کو بھی انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے، چھپا دیا ہے اپنے تئیں۔ اب جب قبلہ کے اندر یہ دو جگہیں ہیں جن کو چھپا دیا ہے، اور جو پلیسمنٹ ہے یہاں پہ کہ یہ کس جگہ پہ اس کو رکھا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیچھے بات جو ہو رہی تھی، اس کے پہلے پیراگراف ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہی کہا گیا ہے نا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو کبھی بھی مردہ مت کہو، ان کو ہمیشہ زندہ کہو، اور وہ زندگی کا شعور تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ہم تمہیں لازمی طور پہ آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، جانوں سے آزمائیں گے، مالوں سے آزمائیں گے۔ اور قرآن نے اس کے بعد ایک مثال ہے جو سامنے رکھ دی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، جب ایک بات سامنے رکھتا ہے اور بات وہ اصولی بات ہوتی ہے، اہم بات ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ایک تاریخی حوالہ دیتا ہے۔ یہ تاریخی حوالہ بھی یہاں پہ قرآن مجید نے دے دیا ہے، اور وہ دیا ہے شاعرہ کا لفظ استعمال کر کے، شاعر کا لفظ استعمال کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ وہ تاریخی حقیقت کیا ہے۔ وہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ سے یہی مطالبہ کیا ہے نا کہ اپنے جان و مال اس پہ لگا دو۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے قرآن مجید کے ایک مقام پہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ جو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نبی محترم نے جب اس جملے کو کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ انعام میں جا کے پڑھیں گے انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ایگزیکٹلی یہی چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو صحابہ کرام نے کہا، وہ نبی محترم نے بھی وہی الفاظ کہے ہیں، انا صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی جان کی اور مال کی محاذت کرتا ہوں اللہ تیرے حضور، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، سب کچھ تیرے لیے ہے اے میرے اللہ، للہ رب العالمین۔ ان سب کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو ایک خوبصورت جو ہے نا، جو اللہ کی ایک صفت ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ وہ خواہ ابراہیم علیہ السلام کی چیز ہو جو آیا نمبر 131 میں پڑھ کے آئے ہیں، یا یہاں پہ آیا نمبر 171 میں میرے رب بھی ہیں، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، رب کا لفظ ہے بار بار یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو جیسے صحابہ کرام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یاد رکھو اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ تمہارے جد امجد کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا؟ یہی کہ ہم نے آزمایا تھا۔ 131 میں یہی ہم نے پہلے پیچھے دیکھا نا کہ ہم نے آزمایا تھا۔ کس چیز میں آزمایا تھا؟ وہ آزمائش یہی تو تھی کہ اسماعیل کو لٹا دیا تھا اور قربانی کے لیے چھری گلے پہ رکھ دی گئی تھی، اور اس کے بعد مینڈا وہاں پہ لا دیا گیا تھا، اور وہ اپنے تئیں قربان کر چکے تھے، یعنی اپنے تئیں وہ تیار تھے قربان کرنے کے لیے، اور تم بھی اپنے تئیں اپنے آپ کو ظاہر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو نا صحابہ کرام کے لیے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔
माजी के एक वाक़े का हवाला दिया है कि इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये वो जगह है जिस जगह पे ये मामला हुआ था, उस जगह पे ये मामला हुआ था। ये शायर क्या चीज़ होते हैं? ये शायरा की जमा है। मैंने कहा ये सिंबल है या जो है जिसको हम कहते हैं निशानी या निशान, ये क्या चीज़ होते हैं? ये बड़ी अस्सलाम वालेकुम शकूर भाई, जी वालेकुम आपकी अस्सलाम। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा, जी, बहुत हल्की हो गई है। कोई नेट का मसला तो नहीं है कोई? नहीं, मेरी हमारी तरफ से तरफ से मेरी तरफ सही आ रही है। अच्छा, चलें हाँ, ठीक है, हो कोई सकता है। हमें भी सही आ रही है। जी, जी, ठीक है, चल कोई मसला कोई मसला। चलें। अपनी तरफ देख लें, हो सकता है कोई नेट का प्रॉब्लम हो आप लोगों की तरफ जिनको ये मसला हो रहा है। अच्छा, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो शायरा की जमा जो है शायर होती है। शायर जो है ना, मैंने कहा कि ये सिंबल के लिए इस्तेमाल होता है, निशानी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये बड़ी हकीकतें होती हैं जिनको निशानियों के ज़रिए से सिम्बलाइज़ करके जो है ना बयान कर दिया जाता है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, यही इसी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी। ये एक वाक़या है जो पेश हो गया है। उसके बाद मेंढा उतरता है, उसकी कुर्बानी पेश कर दी जाती है। यानी एक शख्स की बजाय एक मेंढे की कुर्बानी दे दी जाती है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। इसको सिंबलाइज़ कर दिया जाता है। और उसके बाद हम जब कुर्बानी देते हैं, तो हमारे सामने वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी होती है कि अगर कोई मौका मरहला आ गया, तो हमें अपनी माल की कुर्बानी भी देते हैं, अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ गई, जिस तरह यहाँ पे सहाबा इकराम से मुतालबा किया गया है और इन्होंने कह उठे हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम भी जो है ना वैसे ही अल्लाह के रास्ते में अपने आप को कुर्बान कर देंगे। ये जो कुर्बानी की ये इस तरीके से सिंबलाइज कर दिया है, ये है सफ़ा मरवा की कहानी। इसके अलावा बेशुमार जो है ना सिंबल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हम हज पे जाते हैं, तो हम हज के दौरान जब तवाफ़ कर रहे होते हैं, तो हजर अस्वद की तरफ या तो उसको चूमते हैं जाके या हाथ उठा के अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं, किब्रियाई बयान करते हैं। तो ये भी एक सिंबल होता है। ये सिंबल किस चीज़ का होता है? जैसा कि नबी वसल्लम की हदीस में आता है कि ये अल्लाह के हाथ में अपना हाथ दे देना है। अल्लाह के हाथ में हाथ देना यानी हम अहद मुआहदा करते हैं। यानी जब हम तवाफ़ करते हैं, अहद मुआहदा करते हैं। ऐसे ही जब हम जमरात पे जाते हैं, तो ये भी जमरात के जो मकाम हैं, वो भी सिंबल हैं, वो भी निशानियाँ हैं। वो किस चीज़ की निशानियाँ हैं? कि हम इब्लीस के साथ बरसरे पैकार हैं, हम उसके साथ लड़ रहे हैं, हम अपने अंदर तमाम शैतानी कुव्वतों का खात्मा करके रहेंगे। ये है जिसको सिंबलाइज़ कर दिया गया है जमरात की सूरत में। और इस तरह और भी बेशुमार चीज़ें होती हैं। इसके बारे में एक चीज़ याद रखें, इसको आप अगर आप अमूमी ज़िंदगी में भी देखना चाहें, तो होता ये है कि आज तो कम्युनिकेशन के जो है ना हमारे पास बहुत सारे ज़राए हैं। फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में हम अपने बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन माज़ी में ऐसा नहीं होता रहा। माज़ी में कोई वाक़या होता है, उसके बाद हम कुछ रसूम हैं जिनको इख्तियार कर रहे होते हैं। मैं एक और मिसाल देता हूँ, हमारे मुसलमानों के अंदर हमारा ही एक फ़िरका है, जो क्या करता है, जब 10 मुहर्रम आती है, तो वो अपने उस गम को, जो गम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गम है, उसके लिए मातम करते हैं। ये भी एक तरह का यानी एक सिंबल है। ये उनके लिए सिंबल है, हमारे लिए ज़ाहिर नहीं है। तो इसको बाज़ औक़ात हम कल्चर के अंदर भी देखते हैं। ये जो मेले-ठेले होते हैं, ये भी बाज़ औक़ात किसी ख़ास चीज़ का सिंबल होते हैं। हमारे यहाँ पंजाब में बैसाखी के मेले होते रहे हैं, अब तो कमज़ोर हो गया है ये कल्चर के हिस्से। ये भी बुनियादी तौर पे फसल काटने से पहले खुशी का इज़हार करते थे। हम गंदम की फसल काटने से पहले बैसाखी मनाते थे। तो ये रसूम जो होती हैं, ये बेसिकली ये भी सिंबल्स होते हैं, शायर होते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को इस्लाम ने शायर कहा है, हम उन्हीं को शायर कहते हैं मज़हबी तौर पे। बाकी ज़ुबान के लिहाज से तो हम बेशुमार चीज़ों को शायर कह सकते हैं, लेकिन मज़हबी लिहाज से हम उन्हीं को शायर कहेंगे जो मज़हब ने हमारे लिए मुतय्यन कर दिए हैं। जब ये मुतय्यन कर दिए हैं, तो ज़ाहिर है ये एक तक़दीस हासिल कर लेते हैं, कुछ एहतराम हासिल कर लेते हैं। जब तक़दीस और एहतराम हासिल कर लेते हैं, तो जो इनकी पोज़ीशन होती है, वही पोज़ीशन रहनी चाहिए। उससे ना कोई इज़ाफ़ा करना चाहिए, ना कोई कमी करनी चाहिए। यानी उसी के साथ जो कुछ मुतय्यन तौर पे हमें बता दिया गया है, वही
उसी को इख्तियार करना चाहिए, वरना उसके बाद ज़ाहिर है बिदअत होगी, कुछ ऐसे मसाइल पैदा होंगे कि वो जो मज़हब आपसे तकाजा नहीं करता वो काम कर रहे होंगे। जब ये कहा गया कि फमन हज्जल बैता, कि जब ये हज करें, क्योंकि अब ज़ाहिर सफ़ा मरवा का जो है ना मामला आया है सामने, शायरा कह दिया गया और शायरा की पूरी माजी आपके सामने रख दिया गया कि ये किस मकसद के लिए शायरा जो है ना वो बना था। ये कुर्बानी का मकाम था जहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी की गई, और कुर्बानी के उस दौर में जो 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 दीन और शरीयत रहा है, कुर्बानी के इर्द गिर्द चक्कर लगाए जाते थे, 7 चक्कर लगाए जाते थे। ये उसी की अलामत है। कुर्बानी कर चुकने के बाद इस चीज़ का इजहार किया जाता था कि अपने सर के बाल मुड़ा दिए जाते थे, टेंट करा ली जाती थी। ये भी ज़ाहिर है कि पुरानी जो हमारी शरीयतें रही हैं, इल्हामी शरीयतें, उसका हिस्सा रहा है। तो जब हम ये सही कर लेते हैं तो उसके बाद बाल कटा देते हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद जब ज़ाहिर है कि मकामात हज और उम्रे से मुतल्लिका हैं, तो इस मकाम के ख़ास पहलू को यहाँ पे नुमाया किया है कि जब तुम हज करो इस घर का या उम्रा करो। हज तो जानते हैं कि ये एक मुतय्यन जगह है, मुतय्यन महीने का यानी महीना है, टाइम आता है जब हम हज करते हैं। लेकिन जब उम्रा करते हैं तो ये साल के किसी मरहले पे भी जाके कर सकते हैं सिवाय हज के दिनों के। उसके अलावा जब आप चाहें जाएं, उम्रा करें। जब जाएं तो कुरान मजीद ये कह रहा है कि इसमें कोई हरज नहीं है कि तुम इस घर का तवाफ कर लो, तुम इस घर का तवाफ कर लो। यानी ये कि यहाँ पे ये क्यों कहा गया कि इसमें हरज नहीं है, यहाँ यही बात मालूम होती है कि यहूदियों ने जब इनको छुपाने की कोशिश की तो उस कोशिश में एक ये काम भी किया होगा कि लोगों को मना किया होगा कि इस जगह की सही ना करो। जब क्योंकि उन्होंने छुपाना है तो लोगों के अंदर भी ये प्रोपेगेंडा किया होगा कि इस घर की सही ना करो, इस जगह का तवाफ ना करो। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा कि तुम कर सकते हो, इसमें कोई हरज नहीं है, कर सकते हो। लेकिन साथ ही बता दिया कि इस तवाफ की क्या नौइयत है, इस सही की क्या नौइयत है, जो तुम सही की सूरत में सफ़ा मरवा पे करोगे। वमन ततव्वा खैरन, और जो भी कोई नेकी का काम करेगा, खुशी खुशी करेगा, शौक से करेगा, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको कबूल करेगी। जब ये नफली चीज़ है, असल में ख्वाह वो हज के दौरान हो या उम्रे के दौरान हो, ये सही करना ये नफली चीज़ है। ये कहाँ से निकला? फमन ततव्वा खैरन, जो शौक से करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, और ये नेकी का काम है। लेकिन आगे जो बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अगर कोई ये करता है तो यकीनन जो है ना अल्लाह उसको कबूल करने वाला है, और वो जानता है जो कुछ तुम इस हज के दौरान, जो कुछ तुम इस उम्रे के दौरान करते हो। तो जब वो शाकिर है, कबूल करने वाला है, इतना अहम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो कौन है जो पीछे हटेगा, जो इस जगह की सही नहीं करेगा? यकीनन हर कोई करेगा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी शरीयत में इस काम को ततव्वो ही रखा है, यानी ये कि ये नफली चीज़ है। इसी के साथ ये ख़त्म करते हैं। यहाँ एक छोटा सा जो है ना एक और पहलू है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद अगली इंशाअल्लाह अगली दफ़ा पढ़ेंगे। 148 के साथ जो है ना मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ। 148 में क्या चीज़ थी जो बयान हुई है, अभी देखते हैं। वहाँ पे जब हम थे 148 में, तो वहाँ कहा गया था वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात। तुम ये जो बहस मुबाहिसा चल निकला है मुसलमानों को कि किबला कौन सा होना चाहिए, यानी अहले यहूद के साथ, तो उनको बताया गया कि हर एक के लिए किबले की अपनी एक सिमत मुकर्रर कर रखी, या हर एक ने अपनी अपनी, यानी यहूदियों ने अपने लिए एक किबला मुकर्रर कर रखा है, ईसाइयों ने अपना कर रखा है, अब तो मुसलमानों ने ज़ाहिर बैतुल्लाह की तरफ जो है ना कर रखा है। तो तुम क्या करो, तुम इस बहस से बाहर निकल आओ। और उसके बाद कहा था फस्तबिकुल खैरात, ये नेकी के काम हैं, इसके पीछे लग जाओ। ये नेकी के काम जब हम यहाँ पढ़ रहे थे खैरात, ये कौन से काम थे? जो इस घर से मुतल्लिका नेकी के काम हैं, बड़ी तफसील के साथ देखा था। यहाँ खैरात का लफ्ज़ आया है, और 158 में आके बताया कि वमन ततव्वा खैरन, ये भी नेकी का काम है। जो इस घर के अंदर जितनी भी नेकियां हैं, ये भी उनमें से एक नेकी है, ये भी उनमें से एक नेकी है। यानी कुरान कैसे अपने नज़म की सूरत में जो बात पीछे कही होती है उसको आपस में फ़रोग़ देता है। ये वो पहलू है जो आपके सामने रखना चाहता था। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ ये सेशन आज का हम ख़त्म करते हैं। कोई सवाल हो तो उसको ले लेते हैं।